क्या इस दहशत गर्दी के पीछे वर्दी है? क्या इस दहशत गर्दी के पीछे अफगान वॉरियर्स हैं? क्या इस दहशत गर्दी के पीछे इंडिया के एजेंट रॉ हैं? क्या इस दहशत गर्दी के पीछे इसराइल और मूसाद है? क्या इस दहशत गर्दी के पीछे वो तमाम अहलकार हैं जो कि BLA के नाम से जाने जाते हैं? क्या इस दहशत गर्दी के पीछे अमरीकियों के हाथ हैं या मामला कुछ और है? तो नाज़रीन, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से और आफियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलिएगा। कल मेरा आउटडोर जाना हुआ और लोगों से इंटरेक्शन हुई, दहशतगर्दी के मौजू पर उनसे राय लेने की कोशिश की। वो तमाम सोर्स भी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में लगाऊं, लेकिन एक शख्सियत मुझे मिले जो कि ब्यूरोक्रेट थे, जो कि पाकिस्तान के किसी इदारे से मुंसलिक थे और उन्होंने नाम जाहिर ना करवाने और ऑफ दी रिकॉर्ड बात मुझसे की और उन्होंने कुछ ऐसे हक़ाइक़ मुझे बताएं कि जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत में इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा होता है इन चीज़ों में। अगर हुकूमत इस चीज़ को तवज्जो दिलाए कि हम इन पे काम करना चाहें, काम हमने बड़े किए हैं, ऑपरेशंस बड़े किए हैं ज़रब अज़म के तौर पे, लेकिन वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अभी हुकूमत इस चीज़ पे काफ़ी तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि दोबारा आप देख लें कि दहशतगर्दी के हालात पैदा हुए हैं दोबारा, और इस हिसाब से हमारे मजहबी उमूर भी काफ़ी मुतासिर होते हैं इस चीज़ पे। मजहबी ज़िंदगी भी और सोशल जो लाइफ है वो भी काफ़ी मुतासिर होती है इस चीज़ से, क्योंकि जो ये दहशतगर्दी के जब मामलात होने लग जाते हैं, तो जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो इस चीज़ से घबराते हैं। जब आपके मामलात ठीक नहीं होते या वो वहाँ से बाहर से आते हैं, जब पाकिस्तान में वो कोई भी ब्लॉगर जो भी होते हैं जहाँ पे आके अपनी लाइफ दिखाते हैं पाकिस्तान को, दुनिया भर को ये चीज़ें दिखाते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें मुतासिर होती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों में काफ़ी काम किया जाए और मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जाएं। अगर क्योंकि ये सुबहियत के हिसाब से या लसानियत के हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी पीछे रह चुकी हैं, हमें इन चीज़ों पे काफ़ी काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि हुकूमत काफ़ी लैग कर रही है इस चीज़ में, उसको दहशतगर्दी पे अभी दोबारा कंट्रोल करना चाहिए। ना किया तो ये चीज़ पंजाब में भी आ सकती है। हमारे भाइयों खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में चीज़ काफ़ी चल रही है और काफ़ी बढ़ रही है। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे हिसाब से वो जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं उन पे मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें रुकनी चाहिए और हमारे इदारों पे इनको काफ़ी काम करना चाहिए और लॉज काफ़ी अच्छे बनाने चाहिए मेरे ख्याल से। देखें जी, सबसे पहले ये हुकूमत की नाअहली है और XYZ कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, ये उसकी नाअहली है कि वो आवाम को जो है बुनियादी सहूलतें नहीं दे पा रही। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है जानी और माली, ये सबसे ज़्यादा बुनियादी सहूलत है। और हमारी गवर्नमेंट जो है तमाम की तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बारे में नाकाम रहे हैं कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। और ये जो दहशत गर्दी है ये कोई आज कल की कहानी नहीं है, ये बरसों की एक दास्तान है जो चलती चली आ रही है। और कई माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कई औरतों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए हैं, इसी दहशतगर्दी की नज़र हो गए हैं कई माँ के लाल। लेकिन इन सियासतदानों ने होश के नाखून आज तक नहीं लिए। ये आज भी फलाने की करप्शन यही सब खेल रहे हैं, इसका कचरा उसके सर डाल रहे हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फ़िक्र नहीं है इन्हें, और इनको अपनी गाड़ियों की, अपनी आसाइशों की फ़िक्र है। अवाम का ना इन्होंने कभी सोचा था ना कभी सोचना है। इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और अवाम लगी हुई है। किसी का भुट्टो ज़िंदा रहेगा, किसी के लिए मियाँ साहब शेर हैं और किसी के लिए इमरान खान जो है वो जो है उसके लिए एक देव बन चुका है। ये अवाम जो है इनको पूछती है और इन्होंने अवाम को ट्रेन ही ऐसा किया है। अवाम को इन्होंने आज तक कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी। ठीक है जी, अब अगर हम इसके रूट कॉजेज़ को देखना शुरू करेंगे तो बेशुमार रूट कॉजेज़ हैं। यहाँ आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के मुकामी थानों में आप जाएं, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट चलते नहीं हैं। मतलब कोई भी जो है बम वाली जैकेट पहने और किसी भी जो है पुलिस स्टेशन में जाके बम चल जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। और हम ये अगर उम्मीद रखें कि जी हम जो है बहुत जल्द अपने ये माशी हालात बेहतर कर लेंगे, तो कभी नहीं हो सकते। ये एक झूठ का पलंदा है जो बांधा जाता है और एक बीन है जो सुनाई जाती है, एक ढोल है जो कि बजाया जा रहा है।
کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جو ہے سیریس ہو کے ان سب ایشوز کے اوپر جو ہے ڈسکشن نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے ہم پریڈکٹ نہیں کریں گے، جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان سب سے پہلے جو انہوں نے وہ پرسوں جو پاکستان کو ایک بندہ تھا جو انہوں نے گرفتار کر کے امریکہ کو دیا ہے، افغانستان کا تھا وہ، مطلب اس کی وجہ سے بھی کافی دھماکے شماکے ہوں گے۔ افغانستان جو ہے وہ پھر دھماکے کرے گا پاکستان میں، جب ان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں، امریکہ کے لیے کام نہ کریں۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ چند دھماکے جو ابھی بنو میں اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اضلاع میں ہوئے، وہ ہوئے نہیں ہیں، وہ کروائے گئے ہیں۔ کنہوں نے کروائے انہوں نے نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود سوچئے کہ جب بجٹ آنے لگتا ہے تو بجٹ سے پہلے دھماکے، دہشت گردی، افراتفری، انتشار، یہ چیزیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ تو کوئی تو ہے جو کہ اس بجٹ میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے اور لوگوں سے، عوام کے سامنے مظلوم بننے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے کہ جب بھی بجٹ آنے لگتا ہے اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ جب فائننسنگ کی گئی پورے بارڈر پہ، جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اتنا بڑا بارڈر بننے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک دہشت گرد وہاں سے اٹھ کر پاکستان میں آتا ہے اور اتنے چیک پوسٹوں سے گزر کر بنو میں آ کر حملہ کرتا ہے، وہ آ کر جو ہے مولانا حامد اللہ کو شہید کرتا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی، آپ خود سوچئے ناظرین، آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کیجئے کہ آپ نے ایک سیکورٹی گارڈ رکھا ہوا اپنے گھر کے باہر اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اجازت کے بغیر یہاں پر کوئی بھی داخل نہ ہو گھر کے اندر، لیکن وہ سیکورٹی گارڈ، آپ خود سوچئے کہ جب تک وہ سیکورٹی گارڈ اس چیز میں ملوث نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی بھی شخص میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سیکورٹی گارڈ اسے ملا ہوا ہو۔ تو یقین کیجئے یہ تمام اس شخص کی میں باتیں بیان کر رہا ہوں جس شخص نے میرے ساتھ یہ گفتگو کی، کہ وہ اس شخص اتنے باشعور، میں حیران اس بات پر بھی کہ لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ کچھ دن مزید چلیں گے جب تک بجٹ نہیں پاس ہوگا، کیونکہ کسی کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو وہ تو بے معنی ہو جائیں گے، جب لڑائی، انتشار، فتنہ نہیں ہوگا، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی ملک میں، تو بجٹ کیوں دیا جائے گا؟ بجٹ لینے کے لیے، ایک بڑا حصہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں افراتفری، انتشار اور ایسی چیزیں ہوں جس سے بجٹ لینے میں آسانی ہو، امریکہ سے ڈالر لینے میں آسانی ہو۔ آپ خود سوچئے کہ یہ سارے معاملات کیسے ممکن ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ طالبان کے ساتھ کتنی اچھی کوارڈینیشن تھی پاک آرمی کی اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے، کہ ہم لوگ وہاں پر جا کے چائے پیتے تھے، ہم لوگ وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے رائے آسان کرنا، ان کے لیے پلاننگ کرنا، ان کے لیے جو ہے پناہ گاہیں قائم کرنا۔ یہ اتنی اچھی انگیجمنٹ کے بعد کیسے ممکن ہے کہ افغانستان سے جو ہے دہشت گرد اٹھ کر پاکستان میں آ سکتے ہیں؟ تو اس میں یقیناً اداروں کے ملوث ہونے کے ثبوت تو موجود ہوں گے، لیکن بجٹ سے پہلے یہ تمام چیزیں ہو جانا، یہ کر لینا، اس بات کا ثبوت ہے کہ بجٹ میں ایک بڑا حصہ لینے کے لیے اداروں کو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں پہ انوالو کرنا، ایک غریبوں کو، چند لوگوں پر مروا دینا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایسے واقعات مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان میں کیوں ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، جبکہ ان لوگوں کے، ان بڑے ایلیٹ کلاس کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ لاہور میں، کراچی میں، ان بڑے اسلام آباد میں، ان ایریاز میں ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے ایریاز میں بد امنی ہو جہاں پر ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جہاں پر ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، جہاں پر ان کی بڑی بلڈنگز ہیں، تو وہاں پر ایک بد امنی ہوگی تو ان کے کاروبار کو ڈیمیج ہوگا، ان کے کاروبار متاثر ہوں گے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں پر ان کے کاروبار نہ ہو، جہاں پر ان کا لینا دینا نہ ہو۔ ہاں، ریسورسز نکالنے میں تو پیش ہیں، ایرانی آئل کیا ہو یا اسمگلنگ کے ذریعے چیزوں کو کیسے منگوانا ہے، یا یورینیم اور دیگر معدنیات کو نکال کر چائنا کو کیسے بیچنی ہے، یہ بھی ان کو بخوبی آتا ہے، اور وہ کس طرح سے کرنا ہے، کن انلیگل طریقوں سے کرنا ہے، پیسے کو، بلیک منی کو وائٹ منی کیسے کرنا ہے، یہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
تو یہ ساری میرے ساتھ آف ایئر گفتگو کی گئی. ایک بیوروکریٹ تھے جو کہ پاکستان کے نام میں نہیں لوں گا کسی ادارے کا نام, اس شخص کو نام لوں گا جس نے میرے سے گفتگو کی, لیکن انہوں نے آف دی ریکارڈ کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کیمرے پہ آ کر بات کروں, لیکن آف دی ریکارڈ میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیتا ہوں, آپ اپنے ویلوگ میں, آپ اپنے جو ہے اپنی ویڈیو میں یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ان کی بہاف پر میں اب بات کر رہا ہوں کہ لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے, یہ بدامنی کیوں ہے, یہ دہشت گردی کیوں ہے, اور یہ سارے معاملات کس طرح سے کیے جا رہے ہیں. تو یہ اہم گفتگو تھی جو میری آف دی ریکارڈ شخصیت کے ساتھ ہوئی, تو وہ شیئر کرنا میں نے سمجھا کہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور میں متاثر ہوا کہ عام لوگوں کو, عام پبلک کو بھی پتہ ہے کہ ملک میں اور سیاست کس طرح سے کھیلی جا رہی ہے, بجٹ کے کیا معاملات ہیں, لوگ کیوں جو ہے دہشت گردی کروا رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک طرف IMF کے ڈیل چل رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف بجٹ آ رہا ہے, اور تیسری طرف جو ہے اپنا افغان شریف جو کہ شریف اللہ کے نام سے تھا امریکہ کے حوالے کیا گیا, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے, ان کی جی حضوری بڑھانے کے لیے, ان کی جو ہے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں.